شروع کریں جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم ہیں اس وقت قواعد الترجیح عند المفسرین کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں دکتور علی حسین الحربی، اور اس کتاب میں 3 فصلیں ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں تیسری فصل قواعد الترجیح المتعلقۃ بلغۃ العرب. اور پھر اس میں کئی مباحث ہیں، ان میں سے ہم پڑھ رہے ہیں المبحث الاول قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العربی للالفاظ والمبانی، اور اس کا قاعدہ نمبر 20. اذا دار اللفظ بین یکون مقیدا او مطلقا فانہ یحمل علی اطلاقہ. جب قرآن کریم کا کوئی لفظ 2 احتمالات کے مابین ہو، 2 احتمالات کے، ایک احتمال یہ ہو کہ اس کو مقید سمجھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو مطلق سمجھا جائے، فإنہ تو بے شک اسے، کس کو؟ اس لفظ کو، یحمل محمول کیا جائے گا علی اطلاقی، اس کے اطلاق پہ. یعنی کہ جب اختلاف ہو جائے کسی لفظ کے بارے میں کہ اس کو مقید رکھنا ہے، اس کو مطلق رکھنا ہے، یا اس کو تقیید پہ محمول کرنا ہے، تو اس کو اطلاق پہ محمول کیا جائے گا، مطلق ہی رکھا جائے گا، کسی چیز کے ساتھ قید نہیں کیا جائے گا. یہ مزید گفتگو واضح ہو جائے گی جب ابھی ہم تعریفات نیچے پڑھیں گے. فی الحال سورۃ القاعدہ پڑھیں شیخ حسین. رک جائیں. اذا ورد شیء من نصوص الوحی، وحی کی نصوص میں سے جب کوئی چیز وارد ہو مطلقاً، کس حال میں وارد ہو؟ مطلق. مطلق کی مزید وضاحت آگے آگی، یعنی کہ غیر مقید بقید، اس کو کسی بھی قید یا شرط کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو. فلا یجوز تقییدہ، تو اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہے. میرے خیال میں جلدی سے چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، باقی مثالیں آگے آئیں گی. کئی جگہ پہ آتا ہے فتحریر رقبہ، کہ آپ نے آزاد کرنا ہے ایک غلام کو. رقبہ مطلق، کوئی بھی غلام. اور کہیں پہ کیا آتا ہے فتح رقبۃ مومنہ. تو اب جہاں پہ رقبہ اکیلا آیا ہے، مطلق آیا ہے، کیا اس کو ہم مقید پہ محمول کریں اور دوسری آیت کی وجہ سے کہیں کہ یہاں پہ بھی مراد کافر غلام ہے، مومن غلام ہے، کافر غلام نہیں ہے؟ یا یہ کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ لفظ مطلق آیا ہے، اس جگہ جہاں پہ اختلاف ہو رہا ہے وہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ مطلق. تو اس کو اطلاق پہ ہی محمول کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ کوئی بھی غلام آزاد کریں تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھیں بات آپ؟ چلیں اب دیکھیں، کہتے ہیں فلا یجوز تقییدہ، جب وحی کی نصوص میں سے کوئی چیز وارد ہو مطلق غیر مقید کسی قید کے ساتھ یا شرط کے ساتھ، تو اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہے. بل یجب العمل بالنص، بلکہ اس نص پہ عمل کرنا واجب ہے، وہ تفسیرہ، اور اس کی تفسیر کرنا واجب ہے، علی اطلاقی، اس کے اطلاق کے مطابق، اس کے اطلاق کے مطابق. الا اذا قام دلیل علی تقیید، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو اس کو مقید کیے جانے پہ، اس کو مقید کیے جانے پہ. ومن خالف ذلک، اور جو اس کی مخالفت کرے، بحمل النصوص المطلقۃ علی غیر اطلاقہا، مطلق نصوص کو محمول کر کے غیر اطلاق پہ، فقولہ مردود، تو اس کا قول کیا ہوگا؟ مردود ہوگا. وفعلہ تحکم فی تفسیر النصوص بلا دلیل، اور اس کی یہ حرکت نصوص کی تفسیر میں بغیر کسی دلیل کے تحکم کہلائے گی، یعنی کہ بغیر کسی دلیل کے نصوص کو تبدیل کر رہا ہے، وہ نصوص میں اپنی رائے چلا رہا ہے وہ. فلا يقبل منہ ذلک ابدا، تو یہ چیز اس سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگی.
جس طرح کہ کوئی نص جب آئے مقید تو ضروری ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اس کی قید کے اعتقادوں کے مطابق. ومن اولہ، اور جس نے اس کی تفسیر کی بما یؤدی الی بطلان قیدہ، ایسی تفسیر جو اس کی قید کو باطل کرنے تک پہنچا دے، فلا یقبل منہ ذلک، تو یہ تفسیر اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگی. ولا یعتمد علیہ، اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. بل هو رد علی صاحبہ، بلکہ وہ اس کے صاحب پہ مردود ہوگی. صاحب سے مراد کون؟ جو ایسی تفسیر کرے گا تو اس کی تفسیر جو ہوگی مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. جی. شاملۃ لجنسی، مطلق کیا ہے؟ هو المتناول لواحد، یہ وہ ہے جو شامل ہو لواحد، ایک کو. کس کو؟ مثال وہی ذہن میں رکھیں، فتحریر رقبہ، جو شامل ہو ایک کو، لا بعینہ، لیکن وہ ایک متعین نہیں ہے، کوئی بھی گردن، لیکن ہوگی ایک، متعین نہیں ہے. وہ آپ زید کو آزاد کر دیں یا بکر کو آزاد کر دیں یا حامد کو آزاد کر لیں، کسی کو آزاد کر دیں لیکن ایک. ٹھیک ہو گیا؟ هو المتناول لواحد لا بعینہ، لا بعینہ کا مطلب ہے کہ متعین نہیں ہے. باعتبار حقیقت شاملۃ لجنسہ، اس اعتبار سے کہ وہ ایسی حقیقت ہے جو شامل ہے اپنی جنس کو. رقبہ شامل ہے تمام رقاب کو، لفظ رقبہ شامل ہے تمام رقاب کو، تو تمام رقاب میں سے کوئی بھی رقبہ آپ نے آزاد کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلق ہے. جی چلیں شیخ صاحب. جی. چلیں، هو المتناول لواحد، جو شامل ہو ایک کو، اس سے نکل گئے الفاظ اعداد، 100، 1000، 20، کیونکہ یہ شامل ہوتے ہیں ایک سے زیادہ کو، جبکہ ہم نے کہا مطلق وہ هو المتناول لی ایک کو. چلیں آگے. جی. ٹھیک ہو گیا؟ لا بعینی نے نکال دیا کس کو؟ معرفہ کو. ان کے معرفہ اور چیز ہے، مطلق اور چیز ہے، کیونکہ جو معرفہ ہے وہ متعین ہوتا ہے، جبکہ مطلق متعین نہیں ہے. رقبہ، لیکن کون سی رقبہ؟ کوئی بھی. چلیں. جی. کل منہما، یہ لا جو ہے نا، لا، اس لا کو کاٹ دیں، لیکن مہذب طریقے سے کاٹیں. مہذب طریقہ کیا ہے کہ وہ رہے، آپ چھوٹا سا اوپر لکھ دیں، ایکس کراس لکھ دیں آپ چھوٹا سا. چلیں. جی. شیخ صاحب، تو بے اعتبار حقیقت شامل جنسی ہی خرج بھی، اس سے نکل گیا المشترک. کیا نکل گیا اس سے؟ لفظ القر. یہ کس کو شامل ہے؟ حیض کو بھی، طہر کو بھی، یعنی کہ اور حقیقتیں دو ہیں، ایک حقیقت کے لحاظ سے یہ شامل ہے حیض کو، اور دوسری حقیقت کے لحاظ سے طہر کو. تو خرج بھی المشترک والواجب المخیر، اور واجب مخیر بھی نکل گیا. واجب مخیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ واجب جس میں اختیار ہوتا ہے، قسم کا کفارہ، یا وہ حج میں کسی نے غلطی کر لی ہے تو ففدیۃ من صیام او صدقۃ، ہے واجب لیکن واجب مخیر ہے، یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. اور جو قسم کی آپ مثال دے رہے تھے وہ مخیر تو نہیں شیخ صاحب، وہ مرتب ہے. وہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کریں، اگر طاقت نہیں ہے پھر دوسری کی طرف آپ جائیں. یہاں پہ طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ مخیر جو مثال میں نے دی ہے یہ کیا ہے؟ واجب مخیر. چلیں. جی. فإن كل منهما، کیونکہ ان میں سے ہر ایک، کن میں سے ہر ایک؟ مشترک. اور شیخ صاحب آپ کو خدمت کا موقع دیں ہمیں. اچھا، ہمارے لیے خدمت ہو بتائیں شیخ صاحب. اچھا چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. چلیں. خارج بھی المشترک الواجب، کیسے چلے گئے ہم؟ فإن كل منهما يتناول واحدا لا بعينه. شیخ فیصل ان سے پوچھنے کوئی ایک دکتور ہے مدینہ یونیورسٹی سے،
بلتستان کے ہیں, PhD ہیں, پوچھنے کوئی کام ہے تو آپ پوچھ لیں. ہاں ڈاکٹر مصعب ہیں, یہ ذرا پوچھ لیں ان کو. جی فَإِنَّ كُلَّ مِنْهُمَا, ان میں سے ہر ایک یتناول شامل ہے واحداً ایک کو, لا بعینی لیکن وہ متعین نہیں ہے, بے اعتبار حقائق مختلفہ, شامل ہے ایک کو جو متعین نہیں ہے لیکن مختلف حقائق کے اعتبار سے, ایک حقیقت کے اعتبار سے نہیں. چلیں جی. متناول لمعین, مقید کہتے ہیں اس کو جو شامل ہو کسی متعین کو, کسی متعین کو حکم ملا ہے, یا غیر متعین کو لیکن وہ بالکل عام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت لائی گئی ہے, صفت لا کے اس کی تحدید کر دی گئی ہے. او لغیر معین موصوف بامر زائد, جو اس کو متصف کیا گیا ہے کسی ایسے امر کے ساتھ جو زائد ہے اس حقیقت سے جو شامل ہے اس کی جنس کو, جیسے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ, رقبہ جو تھا یہ کیا تھا, غیر متعین تھا, لیکن اور یہ اپنی پوری جنس کو شامل تھا. رقبہ کی جو رقبہ ہے اس کو شامل تھا یہ, لیکن جب کہہ دیا مومنہ تو یہ کیا ہو گیا, موصوف بامر زائد الحقیقہ. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ چلیں جی آگے. ہاں یعنی کہ وہ شامل ہے, غیر متناول ہے غیر معین کو, لیکن وہ متصف ہے ایسے امر کے ساتھ جو زائد ہے اس حقیقت سے جو شامل ہے اس کی ساری جنس کو. جی. وَتَتَفَاوَتُ, جی, اور اس کے مراتب جو ہیں مختلف ہوتے ہیں مقید ہونے کے مقید ہونے میں قیود کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے. جو قید لگائی گئی ہے, کتنی قیدیں لگائی گئی ہیں تو قید مختلف ہوگی, اس کے اعتبار سے اس کے درجات اور مراتب مختلف ہوں گے مقید کے. چلیں جی آگے. ایسے کریں, اس کو فی الحال چھوڑیں, ایک صفحہ آگے بڑھیں, پھر وہاں سے واپس آئیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ حالات المطلق مع المقید یہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ جب کوئی لفظ وارد ہو مطلق ایک جگہ ایک نص میں اور مقید دوسری نص میں, تو یہاں پہ 4 حالات ہوتے ہیں. مثال آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہیں پہ ہے فتحریر رقبہ اور کہیں پہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو اس قسم کی صورتحال میں 4 حالات بنتے ہیں مطلق اور مقید کے. جی لو جی, پہلی حالت یہ ہے کہ وہ دونوں متحد ہوں. کون؟ مطلق اور مقید, وہ دونوں ایک جیسے ہوں حکم میں اور سبب میں, مان ایک ساتھ, دونوں میں ایک ساتھ. جی جیسے کہ خون کا حرام ہونا, کس کا؟ خون حرام ہے. آگے دی. اچھا دیکھیں یہاں پہ, یعنی کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کوئی چیز مردار ہو, او دم مسفوحا, یا خون ہو بہایا ہوا, یعنی کہ بہنے والا خون. تو یہاں پہ ہر خون کو حرام قرار دیا گیا یا مقید؟ بہنے والا خون, ہر خون کو حرام قرار نہیں دیا گیا. آگے چلیں. اور یہ دم مطلق آیا ہے, اس قید سے آزاد آیا ہے, یہ لفظ اس قید سے آزاد ہے. کون سی قید؟ مسفوحاً کی. سورہ بقرہ میں. جی انما اللہ نے صرف اور صرف تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. آگے. ٹھیک ہو گیا. آگے. اچھا پہلی آیت میں دم جو تھا مقید ہے, باقی 3 آیتوں میں کیا ہے؟ مطلق. اچھا اب دیکھیں جی, فی ہذہ الحالۃ,
لو جی، اب میں آپ سے پوچھوں گا پہلی حالت کیا ہے اور پہلی حالت کا حکم کیا؟ حکم یہ ہے کہ فی ہذہ الحالتی، اس حالت میں مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا، اور عند الائمۃ الاربعہ وحکی الاجماع علی ذلک، اور اس پہ اجماع آیا ہے، کیونکہ حکم ایک ہے، سبب بھی ایک ہے۔ حکم کیا ہے؟ حرام ہونا۔ سبب کیا ہے؟ خون ہونا۔ سبب کیا ہے؟ خون ہونا، اور حکم کیا ہے؟ حرام ہونا۔ تو دونوں جگہ پہ سبب بھی ایک جیسا اور حکم بھی ایک جیسا، تو یہاں پہ مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا۔ چلیں جی، یہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا، پہلی حالت کے الٹ۔ دونوں مختلف ہیں آپس میں، حکم کے اعتبار سے بھی اور سبب کے اعتبار سے بھی۔ ہاں، جیسے لفظ ید ہے، یہ مطلق آیا ہے کہاں پہ؟ چوری کے معاملے میں۔ چوری والی آیت میں لفظ ید کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسارق وسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ کہا گیا کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا ہاتھ کاٹنا ہے؟ مطلق آیا۔ چلیں آگے جی۔ اور وضو والی آیت میں اس کو مقید کیا گیا مرفقین کے ساتھ، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھونا ہے، کہاں تک؟ کونیوں تک، تو مقید آیا نا۔ چلیں جی، رک جائیں، اب سبب جو ہے ان دونوں میں مختلف ہے۔ فہو فی المطلق، جس مطلق میں سبب ہے چوری، اور مقید میں سبب کیا ہے؟ صلاۃ۔ اچھا آگے جی، حکم اور مطلق میں حکم یہ ہے کہ جناب اس ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ چوری کرنا۔ سبب کیا تھا؟ چوری کرنا، اور حکم کیا؟ کاٹنا۔ اچھا، وفی المقید الغسل، اچھا اب حکم کیا تھا؟ دھونا، اور سبب کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے وضو کیا جا رہا ہے اور اس کو دھویا جا رہا ہے۔ پڑھیں آگے جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، تو اس لیے یہاں پہ مطلق کو مقید پہ محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب چور کا ہاتھ کونیوں سے کاٹنا ہے، کیونکہ وضو والی آیت میں آیا ہے کہ جناب کونیوں تک۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔ چلیں جی، اچھا اب تک دو چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، ان میں تقریباً کیا ہے؟ اتفاق۔ تو ہمیں ان دو چیزوں کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اور یہ میں اشارے دیتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں میں اور آپ کمزور ہیں۔ ہم سلفی لوگ جو ہیں ان چیزوں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے۔ اب آگے چلیں جی۔ جی جی، اب تیسرا کیا جی؟ حکم میں دونوں متحد ہیں، حکم ایک ہے لیکن سبب میں کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ جی، جیسا کہ رقبہ ہے، جو گردن ہے، یہ آئی ہے کیسے آئی ہے جی؟ یہ مطلق آئی ہے کفارہ زہار میں۔ جی، یظاہرون، رک جائیں، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ جی ہاں چلیں جو بھی کرتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں فتحریر رقبۃ من قبل تماسا، تو کرنا کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنی ہے، من قبل تماسا، پہلے اس کے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے جی؟ رقبہ مطلق آیا کہ مقید؟ مطلق، اور سبب کیا ہے؟ زہار۔ چلیں جی آگے چلیں جی۔ جی، جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور دیت ہے مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ، مقتول کے وارثوں کی طرف، مقتول کے وارثوں کی طرف۔ جی پڑھیں شیخ صاحب۔ حکم ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہو عتق رقبۃ کفارۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے بطور کفارہ۔ جی
ہاں پہلی آیت میں گردن کیوں آزاد کی جا رہی ہے؟ زہار کی وجہ سے، اور دوسری آیت میں کیوں قتل کی وجہ سے؟ جی چلیں جی آگے. وفي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية يحمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. تو یہاں پہ بھی مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا، اور جمہور علماء کرام کی یہی موقف ہے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہار میں جو غلام آزاد کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا. کس آیت کی وجہ سے؟ جی اس کی وجہ سے. چلیں جی شیخ صاحب جی. الحالة الرابعة عكس حالة الثالثة وهي أن يختلف بالحكم ويتحد بالسبب. یہاں حکم میں مختلف ہیں اور سبب میں ایک ہیں. کون مختلف ہیں اور ایک ہیں؟ جی شیخ سیف اللہ. زہار اور قتل. جی آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ جی بیٹا یہ کیا نام ہے آپ کا ادھر؟ ہاں مطلق اور مقید. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. جاءت مطلقة بالمرفقين في الوضوء في قوله تعالى. مثل الید، جیسے کہ ہاتھ ہے، یہ مقید آیا ہے کونیوں کے ساتھ، ایسے ہی ہے. کس آیت میں؟ وضو والی آیت میں. ابھی آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ کے سامنے، ابھی آپ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی. جیسے کہ ید جو ہے یہ مرفقین کے ساتھ مقید ہو کر آیا ہے وضو میں، فی قولی تعالی فاغسلوا پڑھیں جی. جی فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين جی إلى المرافق. جی. وفي التيمم جاءت مطلقة في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تو تم پانی نہ پاؤ تو قصد کرو، تیمم کرو پاک مٹی سے، تو کیا کرو؟ مسح کرو اپنے چہروں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں جی. فاتحد في السبب وهو الصلاة. وضو کیوں کرنا ہے؟ نماز. تیمم کیوں کرنا ہے؟ نماز. تو سبب دونوں میں ایک ہے، دونوں آیتوں میں. اچھا لیکن حکم مختلف ہے. جی دیکھیں. اختلف في الحكم فحكمها في الوضوء الغسل. ہاں جی، تو وہاں پہ حکم کیا ہے؟ دھونا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مسح کرنا. جی. وهذه الحالة أكثر العلماء لا يحملون فيها لا يحملون فيها. المطلق على المقيد. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. چلیں جی. جو پیچھے ہم نے پڑھنا تھا نا وہ تقریباً یہاں پہ آ گیا الحمدللہ. بس چھوٹی سی ایک جزیہ رہ گی، وہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی یہ مثال پڑھ لیں. چلیں جی. ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھ سکے، فعدۃ من ایام اخر، تو دیگر ایام سے تعداد کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہوگا شیخ صاحب. فعدۃ یہاں پہ کیا ہوگا؟ فعلیہ عدۃ من ایام اخر. اچھا اب پڑھیں آگے شیخ صاحب. اختلف العلماء في قوله تعالى فعدة من أيام أخر هل يلزم في هذه الأيام التتابع أو لا. کیا ان ایام میں جو قضاء میں روزے رکھیں گے وہ یکے بعد دیگرے ضروری ہیں، یا ایک روزہ رکھیں، ایک وقفہ کریں، 5 وقفے کریں، جیسے مرضی رکھیں؟ تتابع ضروری ہے یا نہیں؟ حل یلزم فی هذه الايام تتابع او لا علی قولین. جی. أحدهما أنه يجب في هذه الأيام التتابع. ان ایام میں تتابع واجب ہے. کن ایام میں شیخ حامد؟ جی زہیب. قضاء کے ایام میں، قضاء کے جو ایام ہوں گے جو بعد میں روزے آپ رکھیں گے، ان ایام میں بھی کیا ضروری ہے؟ تسلسل، ناغہ درمیان میں نہیں کر سکتے. جی. والآخر أنه لا يجب التتابع فيها بل إن شاء فرقها وإن شاء تابعها. دوسرا قول یہ ہے کہ تتابع ان میں واجب نہیں ہے، اگر چاہے تو ان کو الگ الگ کر دے اور چاہے تو ان کو یکے بعد دیگرے رکھے. چلیے 2 قول ہو گئے. جی. ومن قال بوجوب التتابع علل قوله بأن القضاء يحكي الاداء. فيلزم فيه التتابع. چلیں جی. فمن قال بوجوب التتابع، جنہوں نے کہا ہے کہ تتابع واجب ہے، علل قولہ، انہوں نے اپنے قول کی علت کیا بیان کی ہے؟ بأن القضاء، یہ نمبر 1 ہو گیا، پہلی علت. بأن القضاء يحكي الاداء، قضاء جو ہے وہ ادا کی حکایت ہوتی ہے، جیسے قضاء ویسے ادا. فجر کی نماز آپ کی قضاء ہو گئی ہے، آپ 9 بجے پڑھ رہے ہیں اور جماعت کرا رہے ہیں، اونچی آواز سے قرات کریں گے کہ آہستہ آواز سے؟ دن کا ٹائم ہے، دن کے ٹائم کی نمازیں ظہر اثر تو آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں.
کیونکہ القضاء یحکل ادا. چلے جی فیلزم فی تتابع. جی آگے جی وبی قراءتی دوسری علت. وبی قراءتی نمبر 2 انہوں نے علت بیان کی نمبر 1 کہ قضاء یحکل ادا. اور ادا میں کیا ہے؟ روزے رمضان کے روزے مسلسل ہوتے ہیں کہ وقفے ہوتے ہیں؟ تو قضاء کے بھی کیا ہوں گے؟ اچھا دوسری کہ ابی بن کعب کی قراءت ہے. جی شیخ صاحب لو جی متتابعات یہ قراءت ہے. نیچے دیکھیں امام مالک نے اس کو موطا میں روایت کیا ہے. چلیں آگے جی. اور دلیل اس کی جس نے کہا ہے کہ تتابع واجب نہیں ہے. اب ان کی دلیل ہوا ظاہر کتاب اللہ تعالی. وہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ظاہر، جس سے آج کل کئی لوگ بھاگتے ہیں، ظاہر سے بھاگتے ہیں، بات نہیں بننا چاہتے ہیں شاید. وہ ظاہر کتاب اللہ تعالی فقط اطلق سبحانہ. جی اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے روزوں کے وجوب کو مطلق رکھا ہے، ان کو مقید نہیں کیا کسی بھی قید کے ساتھ یا شرط کے ساتھ یا زمان کے ساتھ. اللہ نے کہا فعدۃ من ایام اخر. اور یہاں پہ یاد آ گیا امام بخاری. امام بخاری نے وہاں پہ ایک دو سلف کے اقوال نقل کیے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عام ہی رکھا ہے، اللہ نے تو یہ کہا فعدۃ من ایام اخر. چلیں جی چلیں شیخ صاحب. جی اور یہ وہ قول ہے جو درست ہے اور ایسا درست ہے کہ اس کے راج قرار دیے جانے پہ ادلہ جو ہیں تضافرت نہیں، ایک دوسرے کے متعاون ہیں، ایک دوسرے کی کیا ہے، یعنی کہ ایک دلیل دوسری دلیل کی تائید کر رہی ہے، ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں. چلیں جی جی اور یہ اس لیے کہ اللہ نے ان ایام کے روزوں میں کیا 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 ہے؟ مطلق رکھا ہے. مطلق رکھا ہے کس کو؟ عدت ما افطر، ان ایام کی تعداد کو جو اس نے افطار کیے تھے. ولم یقیدھا بتتابع، ان کو مقید نہیں کیا تتابع کے ساتھ. فعدۃ من ایام اخر. جی یہ دلیل ہے کہ تتابع ان میں شرط نہیں ہے. جی اور تتابع کی قید کے ساتھ نہ اللہ کی کتاب سے کوئی نص آئی، نہ اللہ کے رسول کی حدیث سے کچھ چیز ثابت ہے. جی ولا اجماع علی تقییدہ منعقد، اور نہ ہی اس کو مقید کی جانب پہ کوئی اجماع ہوا ہے. جی اور مطلق نصوص کو مقید کرنا جائز نہیں ہے مگر کسی ایسی دلیل کے ساتھ جو اس پہ دلالت کرے. جی ولا دلیل ہنا، اور یہاں پہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کے صلاحیت رکھتی ہو، جو اس کے لائق ہو. جی ہاں جی تو واجب ہے اس آیت کو محمول کرنا اور اس کی تفسیر کرنا اس کے اطلاق کے مطابق کسی قید کے بغیر، اور اس اطلاق کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا. جی وعلی ھذا. جی ابن کثیر کہتے ہیں اس قول کی تصحیح کرتے ہوئے کہ یہ قول ہے جمہور سلف اور خلف کا، اور اسی کے مطابق دلائل ثابت ہیں، اور اس قول کو راجح قرار دینے پہ جاری ہوئے ہیں ائمہ تفسیر کے اقوال. ائمہ تفسیر کے اقوال بھی اس کے مطابق ہیں. چلیں شیخ صاحب بس آپ کو میں وقت پہ چھوڑ رہا ہوں، پورے 30 منٹ ہو گئے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. اور یہی اہم تھا.